نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 پارہ شروع کرتے ہیں اور جو سورہ ملک سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اور سورہ ایک دفعہ روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے، اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطے کہ وہ احکام اور فرائض اسلام کا پابند ہو۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 29واں سپارہ جیسے شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ مینشن کر دیا کہ یہ صورت ایکچولی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آفاقی نشانیوں کو دلیل کرتے ہوئے بڑے مؤثر انداز سے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اجاگر کیا، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے کہ وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، اور زندگی اور موت اس نے انسان کو امتحان لینے کے لیے بنائی ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، اور زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب ہے کہ امتحان کی مدت ختم ہو گئی۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، اس میں اللہ کا پراپر انٹروڈکشن ہے اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، اپنی واحیت میں، ربوبیت میں، ذات میں، صفات میں بلند و بالا ہے، بہت بابرکت ہے، بادشاہ ہے، ٹوٹل اختیارات اس کے ہیں، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، گرینڈ صفات ہیں، اور اس کے عظیم ہونے کا ثبوت ہے کہ پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، ہم کس کی ملکیت ہیں، کس کی مخلوق ہیں، اس کی یہ زندگی سے پہلے ہم مردہ تھے، ہمارا وجود نہیں تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کیا ہمیں بے فضول پیدا کر دیا تاکہ آزمائے؟ تو سورہ ملک میں پہلے ہی جو ہمیں لیسن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہمیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے گا۔ ہمیں زندگی کا مقصد پتا چلتا ہے، اگر کسی سے پوچھے نا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کچھ دن تو لوگ ایسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کا کیا مقصد ہے، چاہیے کھا لو پی لو موج اڑا لو۔ تو ہم سب امتحان دے رہے ہیں، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور امتحان اس چیز کا سب سے اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامینر ہے، اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے ہمارا سلیبس سیٹ کیا، اور سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہمارا سلیبس ہے، اور سوال جواب بھی اسی کے مطابق ہوں گے، اور پاسنگ کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی بتا دیا ہے۔ اور جیسے ایک قلم بنانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس، تو اللہ نے بھی جان لیا کہ ہم کیوں، کیا اور کیسے زندگی گزاریں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں مینشن کر دیا، صرف توجہ یہ کرنی ہے کہ اس کو کھول کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور جتنا ہماری زندگی کا سپین ہے، یہ ہمارا لائف سپین ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن ٹائم ہے، یعنی کہ اس ٹائم میں ہم نے یہ پیپر کو سالو کرنا ہے، اور سالو کرنے میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی اپنا کچھ 30 سال کے، کچھ 40 سال کے، کچھ 60 سال کے، تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے جس میں، اور پیپر کیا ہے؟ جتنی ہماری نعمتیں ہیں، جتنی ہماری اللہ تعالیٰ نے صلاحیات دی ہیں، یہ ہمارے پیپرز ہیں۔ تو زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب ہے کہ امتحان کی مہلت ختم، اور یہ فیصلہ کرنا خالق کا کام ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل برا ہے۔ جو انسان امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں اور ناپسندیدہ کام کون سے ہیں۔ جو برے کام کرے گا اس کا خالق سزا دے گا،
تو توبہ کرے، اصلاح کرے. تو اسی لیے اس قرآن کے ساتھ جڑے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ نافذ کر سکیں. آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کریں. جس نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا تو اسے دیکھنے والا اللہ الرحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. دوبارہ نظر ڈالیں، دوبارہ نظر ڈال کر دیکھیں، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کریں. چلیں آپ میں سے کوئی ہیں تو باز ذرا آسمان کی طرف دیکھیں. 7 آسمان اوپر نیچے ہیں اور کتنی اللہ طریقے سے اللہ تعالیٰ بغیر پلرز کے کھڑے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نظر اٹھا کے دیکھو، کوئی شگاف نظر آ رہا ہے، کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے، کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ میری تخلیق میں سے کوئی عیب نکال کر دکھاؤ. پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کے بھی لوٹ آئے گی. اللہ تعالیٰ مزید تاکید کرے اور غور کرو. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں ستاروں کے مقصد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے یہاں پہ تو 2 مقصد ہیں کہ ایک تو زینت بنایا گیا، اور دوسرا یہ کہ شیطانوں کو آسمان کی طرف جانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو شرارہ بن کے ان پہ گرتے ہیں، اور تیسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ راستوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. تو یہ 3 مقصد ہیں ستاروں کے. اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. کیا کہے گی؟ حل من مزید، یعنی کہ اب وہ بولے گی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے. جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو. اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے. بس انہوں نے اپنا جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں. آیت نمبر 12، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے. کہ وہی یہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے. اور وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. ان تمام ٹاپکس پہ ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ تمام زمین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور تمام زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے ہماری اطاعت، ہمارے سروائیول کے لیے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہوگے کہ آسمان والا تم پہ پتھر برسا دے؟ یعنی کہ جس طرح قوم لوط پر اصحاب الفیل پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے. پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے. بے شک ہر چیز اس کے نگاہ میں ہے. کبھی غور کیا آپ نے پرندوں کی فلائٹ پہ؟ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اپنی تمام تخلیقات پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور اور فکر کریں، اور اس پہ بھی ثواب ہے. کبھی گھر کے باہر کھڑے ہو کے، کبھی اپنے اوپر، کبھی ارد گرد آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور آپ نے پرندوں کی فلائٹ دیکھیں کس طرح تھوڑا سا پھڑ پھڑاتے ہیں اپنے ایسے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں. کون ان کو تھامنے والا؟ آپ پر لگائیں اور اڑنا شروع کریں، اڑ سکتے ہیں. تو یہ اللہ ہے. بے شک وہ ہر چیز اس کے نگاہ میں ہے. سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پہ اڑ گئے. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پہ چلا ہو؟ کیسی خوبصورت مثالوں سے بتا رہی ہیں. منہ کے بل اوندا چلنے والے کو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے. کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں، نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم ہوگا. کیسی خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے.
تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کان، آنکھ، دل یہ ہدایت کے دروازے ہیں. اگر آپ ان کو غلط استعمال کرو گے تو پھر غلط راستے پہ جاؤ گے. تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور کافر پوچھتے ہیں وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچی ہو تو بتاؤ. آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پہ آگاہ کر دینے والا ہوں. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے. ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے. آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ جب کبھی ایسی چیز ہو نا کہ بھروسہ، تو ادب یہ ہے قرآن ایک زندہ کتاب ہے. جہاں عذاب کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں تو اللہم اجرنا من النار کے، جب جنت کی باتیں ہیں تو کہیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس. تو اللہ بھی آیاتنا بہی وہو رب العالمین وہو شیء قدیر. اللہ آپ کی تمام باتوں پہ ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی، تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی لے کر آئے؟ یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پانی کو خشک کر دے، پانی کا وجود ہی ختم کر دے، یا اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ ساری مشینیں بھی پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے محروم نہیں کیا گیا. آپ صرف ایک پانی ہی کی بلیسنگ کو دیکھ، اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم آتی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں قلم کی قسم کھائی گئی ہے. نون حروف مقطعات میں سے ہے اور کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، اور اس نے ابد تک ساری چیزوں کو لکھ لیا. اور ایک اس سے مراد آپ کے جو لکھتے لکھاتے والے جو آپ کے فرشتے ہیں، یہ وہ لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر گئی تھی. اور اس صورت میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے. اب کیا کہتے تھے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر، قلم کی قسم کھا کے فرمایا کہ اے نبی تم دیوانے نہیں ہو. اور قلم سے مراد قرآن لکھنے والی قلم اور لکھی جانے والی چیز سے مراد قرآن مجید ہے. اور اس میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل میں مخاطب کفار ہے جو حضور کو دیوانہ کہتے تھے. اور قرآن مجید کی قسم کھا کے اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ کو جو حضور سے اختلاف نہیں تھا بلکہ قرآن مجید سے تھا، قرآن مجید کی دعوت سے تھا. وہ کہتے ہیں نا اللہ کو مانتے ہو پر اللہ کی نہیں مانتے، تو یہ اختلاف تھا. یہ دیکھیں یہ تو کفار کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم جو مسلمان سو کالڈ ہے ہم بھی اللہ کو تو مانتے پر اللہ کی نہیں مانتے. اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے. اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پہ بیان کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند نمونے پہ اور اخلاق پہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا جو ہوتا ہے نا اخلاق ہی اس کی پہچان ہوتی ہے. اور آپ کے اخلاق کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، اور اپنی ذات کے لیے اپنی کسی سے انتقام نہیں لیا. اور حالانکہ آپ کے بہت لوگوں نے اذیتیں پہنچائی تھیں. اور جب دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، اور اگر کوئی کام گناہ کو ہوتا تو آپ سب سے اس سے دور رہتے تھے. اور آپ کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی کسی بات پر اف تک نہیں کی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ورڈز بھی تھے وہ بھی تھے کہ اپنی خادموں اور عورتوں کا لحاظ کرو، خیال رکھو. تو یہ ان کی آخری الفاظ تھے.
تو ہم نے دیکھنا ہے اس رمضان میں بھی خاص طور پہ ہم نے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، ہمارا اپنے خادموں کے ساتھ، ہمارے اپنی میٹس وغیرہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور ایکچولی اخلاق کی وہاں فرق ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو یا انجان لوگ آپ کی تعریف کریں. اخلاق وہ ہے جو آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کی گواہی دیں، آپ سے کم مرتبہ والے آپ کی گواہی دیں. جو ہم سے بڑا ہے اس کو تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، برابر والوں کو برابری دیتے ہیں، مقابلہ دیتے ہیں، لیکن اصل اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے والوں سے اچھا سلوک، اپنا اچھا اخلاق دکھائے. تو یہاں پہ حضور کی جو اخلاق کی بات کی جا رہی ہے، اور حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کانا خلق القرآن، یعنی کہ آپ کا خلق قرآن ہے. بہرحال اپنے اخلاق کو آپ دیکھیں آج اس رمضان میں خاص طور پہ کہ میرے اخلاق میں کہاں کمی بیشی ہے، میں کن لوگوں کے ساتھ بگڑتا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ کیوں بگڑتا ہوں. اپنے آپ کو ریفارم کریں. بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکے والوں کو خوب جانتا ہے، وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. بس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہو، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. اب یہاں پہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو اور یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی خصوصیات بتائی گئی ان میں سے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچائے کہ اتنی بری یہ کافروں کی خصوصیات تھی. بھلائی سے روکنے والے، عیب گو، چغل خور، اور ان کی سرکشی آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت مال والے ہیں یا بیٹے والے ہیں. حالانکہ یہ مال اور بیٹے یہ تو اللہ کی دین ہے، انسان کا اپنا پرسنل تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آیت نمبر 15 جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے کہانی اساطیر الاولین، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. سونڈ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہوتے ہیں اس کی ناک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ناک عزت کی علامت ہوتی ہے. اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور بات کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی ان کی ناکوں کو داغا جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ چہروں کی سیاہی بھی ہے، جیسے کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. اور بات کہتے ہیں کہ کافروں کا حشر دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ممکن ہے. بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا، اسی طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا. بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے. بس وہ باغ ایسے ہو گئے جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پہ سویرے سویرے چل پڑو. پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے گا. اب یہ باغ والوں کا قصہ ہے اور عرب میں بڑا مشہور ہے کہ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غریب اور مساکین پہ خرچ کرتا تھا. لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے کہا ہمارے تو اپنے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے، مہنگائی اتنی ہے تو یہ ہم اس آمدنی کو ہم جو ہے مسکینوں پہ اور غریبوں پہ ہم خرچ نہیں ہونے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، ہم صبح صبح جلدی جلدی جائیں گے اور تاکہ کوئی مسکین ہمارے پاس نہ آنے پائے، ٹھیک ہے، اور ہم سے کچھ مانگے ہی نہ. اور جس طرح ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں یہ دیا کرتے تھے اور یہ اپنا حصہ لے جاتے تھے اور ہم سارا جو ہے نا خود سیو کر لیں گے. اور بات کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس باغ کو تباہ کر دیا. اور بات کہتے ہیں کہ راتوں رات اسے آگ لگ گئی. اور بات کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے تہس نہس کر دیا. یہ دیکھ لیں کہ نیت میں کھوٹ، جیسی نیت میں کھوٹ آیا وہ باغ جس میں مساکین کا حصہ تھا، جب سوچا کہ نہیں دیں گے تو وہ باغ ہی اجڑ گیا. وہ لپکے ہوئے صبح صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے. جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، یعنی کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم اپنے باغ میں کھڑے ہوئے ہیں. نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی. ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے. اس سے مراد تسبیح ہے
اور انشاءاللہ بھی کہنا ہے. یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کوئی بات ہے تو آپ نے کسی چیز کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ کو چاہیے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے. ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں اور یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کی آفت بڑی بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی. یعنی کہ ان کو اب احساس ہوا کہ ہم اگر اپنی باپ کے فٹ سٹیپس پہ فالو کرتے اور مساکین کا اس میں حق دیتے تو اللہ تعالیٰ اس باغ میں سے برکت عطا فرماتا. اور اور یہ اللہ کا مال ہی تھا جو اللہ کے لوگوں پہ بانٹنا تھا. اس میں ان کی کوئی بڑائی تو نہیں تھی. آیت نمبر 34، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے، کیا ہم مسلمانوں کی مزل گناہ گاروں کی کر دیں گے؟ اب مشرکین مکہ کہتے تھے اگر قیامت ہوئی تو وہاں ہم مسلمانوں سے بہتر ہوں گے، جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ بہتر حالات میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی کہ اپنے فرما برداروں کو مجرموں یعنی کہ نافرمانوں کی طرح کر دیں. یہ اللہ کے عدل اور انصاف کے خلاف ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، یا تمہیں سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہے کہ تمہارے لیے، اور وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو. ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کہ ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے اپنے شریکوں کو لے آئے اگر یہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. پنڈلی سے مراد اللہ کا دیدار، اور یہ دیدار کیا ہوگا؟ روز قیامت ہوگا. نگاہیں نیچے ہوں گی، ان پہ ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے. بس مجھے اور اس کا کلام جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے، انہیں معلوم نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا. بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے توان سے یہ دیے دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی. اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں سے بے خبر زمین میں ڈال دیا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مچھلی نے اگلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کی سروائیول کے لیے، ان کی جان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا، پانی اور پھر ساتھ ایک ویل جو تھی جس سے ان کو انرجی لیول بحال ہوا تھا. آیت نمبر 50، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. اچھا جی، یہ جو اگلی آیات آتی ہے نا، وہ آئیں یقادا، آیت نمبر 51، یہ کی دعا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. وَأَن يَقَعَدُوا وَأَن يُقَعَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں. جب کبھی قرآن سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، اور در حقیقت یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے. تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تجھے اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظر بد کا شکار ہو جاتا، یعنی ان کی نظر لگ جاتی. امام ابن کثیر نے فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے. احادیث میں سے بچنے کے لیے بہت سی دوائیں ہیں، اور کہا جاتا ہے جب تمہیں کوئی چیز اچھے لگی تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنا چاہیے تاکہ اسے نظر نہ لگے. اور اسی طرح کسی کو نظر لگ جائے تو فرمائے سے غسل کروا کے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ کیونکہ کہتے ہیں کہ جادو سے زیادہ جو ہوتی ہے نا نظر تیز ہوتی ہے. جادو کو افیکٹ ہوتے ذرا دیر لگتی ہے لیکن نظر تو اسی وقت لگ جاتی ہے. تو بہرحال ہمیں لوگوں کی حاسدین کی اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لوگ کسی نظر بد کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ اس پہ ڈال. اللہ تعالیٰ
ان کی تمام آزمائشوں کو دور کر دے اور عافیت ڈال دے ہم پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاقہ، سورہ حاقہ ہے. الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ کذبت سمود وعاد بالقاریہ فانا سمود فاہلکوا بالطاغیہ. ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا. اب یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے حاقہ. یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی تھی، مگر اس میں بھی شدت نہیں ہوئی تھی. تو آیت نمبر 1 سے 3 میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا، آخر کا برپا ہونا ایک حقیقت ہے. اب یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے اور وہ واقعہ پیش آ کر رہے گا. آخرت کا برپا ہونا ایک حقیقت ہے اور ثابت ہو کر رہنے والی ہے. حاقہ کا لفظ حق سے ہے، مراد وہ واقعہ جو لازم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. تو قیامت حاقہ ہے، اس نے آ کر رہنا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ لفظوں کی ریپیٹیشن ہے اور قیامت کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ ماضی سے مستقبل کے لیے سبق سیکھو. اور اب یہاں پہ ہم نے لفظ کچھ یہاں پہ پڑھے ہیں جیسے الحاقہ، پھر یہاں پہ ہم نے پڑھا طاغیہ. یہ پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. طغیانی آنا یہاں مراد ہے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانے والے کو طاغیہ کہتے ہیں. اور ایسی سرکشی جو تکبر کی وجہ سے ہو، اللہ سے تکبر کرے تو وہ بھی طغیان میں آ جاتا ہے. اور آتیہ حد سے نکل جانے والے، اور قاریہ ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، یعنی کہ قیامت، تاکہ قیامت کی سختی اور ہولناکی کا اندازہ ہو جائے. اور طاغیہ اور آتیہ یہ جو دو لفظ ہیں، یہ سرکشی اور اکڑ ان کے اندر تھی، اس لیے عذاب میں بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. کہ تو قرآن کے اندر جو رائمنگ ورڈز آ رہے ہیں یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، کلام میں زور پیدا ہوتا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا ٹھک کر کے دل کے اندر لگتا ہے. تو یہ قوت ہم سورہ رحمان میں بھی دیکھتے ہیں اور سورہ واقعہ میں بھی دیکھتے ہیں. ایک ردم پایا جا رہا ہے اور ہار مار کے گرنا. تو بہرحال یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں اور یہ قیامت کا نقشہ دیکھتے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دی گئی اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دی گئی، جسے ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا. بس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پہ اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو. آپ نے دیکھا کہ کھجور کا کتنا اسٹرانگ درخت ہوتا ہے اور یہ تبھی نیچے گرتا ہے کہ جب یہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی زبردست میٹافور سے ایسی چیزوں سے ہمیں بتا رہے ہیں. جیسے طاغیہ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جائے، خوفناک آواز جسے قوم سمود ہلاک ہو گئی تھی. اور سرسر پالے والی ہوا، آتیہ سرکش کسی کے قابو میں نہ آنے والی، جسے قوم ہود کی قوم عاد تباہ ہوئی تھی. اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے ان کی درازی قد کی طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ بے روح جسم کھوکھلے جو تھے نا اس طرح ہو کے ڈھیر ہو گئے تھے. کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آیا؟ فرعون، اس کے پہلے کیا لوگ ان کی جن کی بستیاں الٹ دی گئی، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. بلاخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا. جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت بھی ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کا ان سے یاد رکھیں. بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا. اس کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حشر والے دن نشر نہ کرنا. جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا، لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. اب آپ دیکھیں جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے واقعی نیک کام کیے، جنہوں نے قرآن کو تھاما، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، اور تو وہ جب ان کو رزلٹ ملے گا نا، جس طرح ہماری دنیا میں بچے جن کے جو پاس ہوتے ہیں، جن کے فلائنگ نمبرز ہوتے ہیں، جو بہت ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، بڑے شوق سے کہتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں میرا رزلٹ دیکھیں. اور جن کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو وہ چھپاتے پھرتے ہیں. آیت نمبر 21. بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں. اب یہ بتا جا رہا ہے
کہ جنت میں مختلف درجات ہوں گی اور ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا. جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ ہوگا. آیت نمبر 24 ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے. کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. حکم ہوا اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو. بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا. اب یہ مکذبین کا ان کی سزا ہے کہ کیا حال ہوگا ان کا. یہ کیوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہمیں گناہ کے کام، نافرمانی کے کاموں سے نفرت آئے. اور مسکین کے کھلان پہ رغبت نہ دیتا تھا، یہ بھی اس کے کرائم میں سے تھا. آیت نمبر 35 بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پیپ اس کی سزا ہے، اور کہتے ہیں جہنمیوں کی یہ کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہوگا. امیجن یہ کھانے کی غذا ملے گی. استغفار استغفار. جسے گنہگار کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، صرف اہل جہنم کے لیے ہے. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے. افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو. یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین. اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے. اب یہ سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص بیان کی جا رہی، جس سے مقصد آپ کی صداقت کا بیان ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعد اس کے جھٹلانے والے ہیں. بے شک یہ جھٹلانا کافروں پہ حسرت ہے اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے. بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر. یہ جو بزرگ رسول کا قول ہے، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے. اور قول سے مراد ایسا قول ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل کا قول نہیں بلکہ یہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے پیغمبر پہ نازل کرتے ہیں اور پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. اب یہ حق میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا. ہم میں سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو کوئی عالمہ کورس نہیں کیا ہوا، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا. بہرحال جو اوتھینٹک چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے قرآن سے، حدیث سے، اسے ضرور لوگوں کے تک پہنچائیں. اس سے آپ کے اپنا ایمان اور عمل بہتر ہوگا، اور الحمدللہ صدقہ جاریہ کا ایک علیحدہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. سورہ معارج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو ہونے والا ہے، کافروں پہ جس سے کوئی ہٹانے والا نہیں. اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، یہاں پہ جو معارج بتایا جا رہا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان بمقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اور ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یہ سورہ حاقہ کے سورہ معارج جو تھی سورہ حاقہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں قیامت اور آخرت کی خبروں کا مذاق اڑانے والے کفاروں کو وارننگ کی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے. کفار قیامت، آخرت، جنت، دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرو، آسمان سے پتھر برسا دو. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو وارن کیا ہے کہ عذاب تم پہ لازمی آئے گا، اور جب آئے گا تو تم اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ یہ نضر بن حارث تھا جو یہ ابو جہل تھا جس نے کہا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص غزوہ بدر میں مارا بھی ہے، اور بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور جس کے نتیجے میں اہل مکہ پہ قحط مسلط ہو گیا تھا. جیسے نضر بن حارث نے کہا تھا اللہ اگر برحق ہے تو آسمان سے پتھر برسا دو. تو یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا وقت تمہارے وقت سے بڑا ہے. 50,000 سال کا مطلب
جو ہے اللہ کا ٹائم جو ہے وہ اللہ ہی جان سکتے ہیں کہ وہ کیا وقت ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ صبر کریں. جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک اس کی کتنی مدت ہے، کتنی باقی رہے گی، اس کو صرف اللہ جانتا ہے. اور یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور یہ جو ہے نا، جیسے یہ جو لکھا ہو نا، ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. اس کے بارے میں ڈفرنٹ اسکالرس کے ڈفرنٹ اقوال ہیں، جس میں سے جو 4 اقوال ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین یعنی کہ زمین کے 7ویں طبقے تک ہے، اور یہ مسافت 50,000 سال میں طے ہونے والی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا کی کل مدت ہے ابتدائے آفرینش سے وقوع قیامت تک. اس میں کتنی مدت گزری اور کتنی باقی ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کہ کافروں پہ یہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا، اور ایسے دن میں جس کی مدت ہماری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی. بہرحال آگے چلتے ہیں. بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس کا عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم اسے قریبی دیکھتے ہیں. جس دن آسمان مسل تیل کی تل چھٹکے ہو جائے گا، پس پہاڑ مسل رنگین اون کے ہو جائیں گے. یہ بات ہم نے پہلے بھی بہت جگہ پڑھی کہ جب قیامت جب آئے گی تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ پہاڑ جو ہے یہ بالکل دھنکی بھی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. آج تو بڑے ویل وشر دوستوں کی کہتے ہیں نا کٹی پارٹیز اور بڑی ہماری دوستیاں یاریاں، تو وہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس لیے تعارف اور شناخت کے بارے میں ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے دیے جائیں گے. گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی اور اپنے کنبے کے جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا. پھر یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا. یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے. جہنم کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، یعنی کہ گوشت اور کھال جلا دے گی، انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے. بخیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے. جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کو بھی، اور جو انصاف کے دن پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے جو اپنی امانتوں کو اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پہ سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام مومنین کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے انہی آیتوں کے وسیلے سے. ہمارے میں، ہماری اولادوں میں، امت مسلمہ میں یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے. اللہم انی اسالک جنت الفردوس. بس کافروں کو کیا ہو گیا، وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. بس مجھے قسم ہے مشرق اور مغرب کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں. یعنی کہ جو لوگ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا. اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں. بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز سے جا رہی ہوں گی. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. کیسے؟ رسولوں کی زبانی، آسمانی کتابوں کی زبانی، قرآن میں کلیئر کٹ کہا گیا کہ قیامت آنے والی ہے. سورہ نوح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس
दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इससे डरो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौखर नहीं होता। काश कि तुम्हें समझ होती। अब ये सूरह नूह है। इस सूरत का नाम नूह महज इसलिए नहीं है कि इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम या कुछ तज़किरा आया है, जैसे कि बाकी सूरतों के साथ आता है, लेकिन इसके मौजू और मजमून के अनवान का भी यही नाम है, क्योंकि इसमें अव्वल से लेकर आखिर तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। ये सूरत भी मक्का के उस इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई जब कफ़ार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत शुरू कर दी थी और तशद्दुद पे उतर आए थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूह है और इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुरू से लेकर आखिर तक जो किस्सा है इसमें वो बयान किया गया है। कौम नूह गुमराह हो गई थी, अल्लाह ताला ने इनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था और हजरत नूह ने उनको खबरदार किया था कि तौबा कर लो इससे पहले कि तुम दर्दनाक अजाब के लपेटे में आ जाओ। और यहाँ पे कहते हैं कि आपने 950 साल आपने तबलीग की, लोगों को बुलाया और उनकी तबलीग के जो पॉइंट्स थे ना, तरीका जो था तबलीग का, उसके 3 पॉइंट्स है। एक ये था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, दूसरा इसका तकवा, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, और तीसरा रसूल की अतात करो। तो यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उन्होंने बुलाया और अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती भी तैयार की थी, और जो अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि किस तरह बनानी है, और वो ऐसी जमीन थी कि दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। और कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, मगर मेरे बुलाने से और ज्यादा भागने लगे। मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल दी और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। ये वो चीज होती है कि जब इंसान ने कुछ चीज सुननी ना होती तो अपने कानों को, उंगलियां अपने अंदर डाल लेता है, फिर अपना चेहरा अपना छुपा लेता है, और ये जाहिर क्या कर रहा है? उनका तकब्बुर। फिर मैंने इन्हें बावाज़े बुलंद बुलाया, बेशक मैंने इनसे अलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी। यानी कि उन्होंने बताया कि मैंने मुख्तलिफ तरीके से उनको दावत दी, कभी चुपके चुपके भी, 1 to 1 भी, और कभी पूरी अलल अलान अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो, यकीनन बड़ा बख्शने वाला है और तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा। ये खूब आसमान से बारिश बरसाएगा। ये जो आयत नंबर आगे मैं 12 पढ़ रही हूँ, इसको नमाज इस्तिस्का में सूरह नूह को पढ़ने को बड़ा मुस्तहब समझा जाता है। कहते हैं हजरत उमर ने भी एक मर्तबा नमाज इस्तिस्का के लिए मंबर पे चढ़े और सिर्फ आयात इस्तगफार जिसमें ये आयत थी पढ़कर मंबर से उतर आया और फरमाया, ये मैं पहले आयत पढ़ लूं और उसके साथ, ये बहुत खूबसूरत दुआ है, इसके साथ आपने जो आपकी रिलेटेड दुआएं, आप साथ साथ अपनी दुआएं भी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वयमददकुम बि अमवाली व बनैना वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजौना लिल्लाहि वकारा। और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकालेगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते? तो यहाँ पे हजरत उमर फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने बारिश के उन रास्तों से तलब किया जो आसमानों पे हैं, जिनसे बारिश जमीन पर उतरती है। हसन बसरी के मुताबिक है कि उनसे आकर किसी ने कहत साली की शिकायत की तो उन्होंने अस्तगफार की तलकीन की। किसी शख्स ने फिक्र फाकी की शिकायत की, तब भी आपने यही नुस्खा बताया। एक और शख्स ने अपने बाग के खुश्क होने का शिकवा किया तो उसे भी यही कहा कि अस्तगफार कर। एक शख्स ने कहा कि मेरे घर औलाद नहीं होती तो आपने उसको भी कहा कि अस्तगफार कर। और किसी ने जब इनसे कहा कि सबको आपने इस्तगफारी की तलकीन क्यों की, तो आपने यही जवाब दिया, आपने यही आयत तलावत करके फरमाया, मैंने अपने पास से ये बात नहीं की, ये वो नुस्खा है जो इन सब बातों के लिए अल्लाह ताला ने बताया। अब मैं फिर ये आयत पढ़ रही हूँ और आपकी जो जो दिल की दुआ है आप साथ साथ पढ़ते जाएं। वयमददकुम बि अमवाली व बनीना वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा। अस्तगफार अस्तगफार। अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिलों का नूर बना दे, आमीन। गमों का मदावा बना दे, आमीन। अल्लाह ताला इस कुरान के पांचों हक अदा करने वाला बना दे, आमीन। अल्लाह ताला इस कुरान को समझने वाला, गौर व फिक्र करने वाला और अपनी जिंदगियों के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला बना दे, आमीन। अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। अल्लाह ताला
ہماری زندگی اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ گزارنے میں ہماری مدد فرما دے، آمین۔ استغفار استغفار استغفار، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، استغفار استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ میری یہاں بہنیں جو جو دعائیں کری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دے، آمین۔ استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شفا مانگتے ہیں، اور بہت سی اور میری بہنیں ہیں، اور میری امی، میری والدہ کو، ہم سب کو خوش و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میری بہنیں، کچھ لوگ بچوں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک زوج عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگ اولاد کی نعمت کے لیے کچھ لوگ ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، آمین۔ استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ رزق کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو واسع رزق حلال عطا فرما دے، آمین۔ استغفار استغفار۔ اللہ ہمارے بچے بڑے بگڑ چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، نمازوں سے بھاگتے ہیں، پردے سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، ہماری اولاد کو لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ان کو باحیا، با کردار، با پردار، نمازی، پرہیزگار بنا دے، آمین ثم آمین۔ استغفار استغفار استغفار۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو روحانی، جسمانی اور روحانی شفا عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 12 کا۔ تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، آمین، اور تمہیں باغات دے گا، آمین، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، آمین۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے؟ آیت نمبر 16۔ اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی، ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں بڑھا دیا۔ اب یہ قوم نوح جو تھی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ قوم نوح جو تھی، شرک کا آغاز ان کی نسل سے ہوا تھا۔ یہ قوم نوح کے یہاں پہ آگے آتا ہے، ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ قوم نوح کے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت تھی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا کی جاتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانچوں جو تھے قوم نوح علیہ السلام کے نیک بندوں کے نام تھے، اور جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو راہ سجائی کہ ایسا کرو، ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو، دکانوں میں رکھ لو، تاکہ ان کو دیکھو تو تمہاری یاد تازہ ہو جائے کہ نیکی ایسے ہوتی ہے۔ اور جب یہ تصویریں بنا کے رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو کہا، شرک میں ایسے کر کے ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹکی ہوئی ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کے بت بنانے شروع کر دیے، اور اس طرح شرک کا آغاز ہوا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کو گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے پھر دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین وللمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پہ کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، آمین۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجر و ڈھیٹ کافروں کو جہنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کے میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، آمین۔ کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ کافروں کے لیے بددعا کی، اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور یہ دعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے۔ آگے سورہ جن آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔
اب یہ سورہ جن ہے، اور یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ میں تشریف لے گئے۔ راستے میں نخلا کے مقام پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس وقت جنوں کا ایک گروہ اس طرف سے گزر رہا تھا۔ آواز سن کے ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، اور بڑا متاثر ہوا اور ایمان لے آیا۔ اس کا ذکر اس صورت میں ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کے قریب سنگن لینے جاتے تھے، اور مگر بعثت کے بعد جقائق انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کی سخت پہرے داری لگ گئی ہے، اور شہاب ثاقب کی بارشیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی جہاں وہ بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سن سکے، ان کو معلوم ہو، ان کو فکر لاحق ہو رہی تھی کہ کوئی واقعہ ہونے لگا ہے یا ہونے والا ہے، جس کے لیے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ غالباً اس وقت جنوں کے بہت سے گروہ اسی تلاش میں پھر رہے تھے کہ انہی میں سے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنا، اور یہ جن مشرک تھے، توحید، رسالت اور آخر کے منکر تھے، لیکن قرآن مجید سن کے اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لے آئے، اپنی قوم کی طرف واپس کیے اور ان کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ اور جو گفتگو انہوں نے اپنی قوم سے کی، اس کا شروع کی آیات میں ذکر ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام رسالت کفار مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اور اس میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ جن نے ایک مرتبہ قرآن سن کر ایمان لایا، تھوڑی سی آیات نے ان کی کایا پلٹ دی، اور وہی سمجھ گئے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، بلکہ لیکن انسانوں کو تو خاص طور پہ، اور ہم انسانوں کو، ہم کتنی دفعہ اس رمضان میں اگر میں آپ سے پوچھوں گی جی میں نے تو اتنے قرآن ختم کر دی، اتنے قرآن، بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اپنے پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی؟ جن کچھ آیات سن کر نہ صرف ایمان لیا ہے، بلکہ انہوں نے باقی جنوں کو بھی موٹیویٹ کیا ایمان لانے پہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وہی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، اور یہ کہ ہمارا بیوقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹی باتیں لگائے۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعد جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، یہ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ ایکچولی زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، جب وہ سفر میں جاتے تھے تو جس وادی میں قیام کرتے تھے وہ جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، اور پھر اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ صرف اسلام میں آگے کہ ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی گئی۔ جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری پناہ طلب کرتے، تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جن انہی کو ڈراتے ہیں جو لوگ ڈرتے ہیں، تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے، آپ جتنا ڈریں گے جن اتنا ہی ڈرائیں گے۔ اور جنات کی کہتے ہیں عقل ایک 10 سالہ بچے جتنی ہوتی ہے، اور انسان کے مقابلے میں بہت ناسمجھ ہوتے ہیں، اور بلکہ ان سے خوف کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد کچھ انیوژل چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ جن کی تلاوت کریں۔ اچھا، ایک اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ کوئی انسان کسی پرابلم میں آ جاتا ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں فتوی جاری کو شروع کر دیتے ہیں، بھئی تم پہ تو عذاب آ گیا یا وہ ہے۔ تو بہرحال سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی چیز آتی ہے، تو اگر انسان کو اپنے اگلے کوئی غلطی یا گناہ کو فوراً احساس ہو جاتا ہے، جو ہم بھول چکے تھے، فوراً یاد آ جاتا ہے، وہ میں نے فلانا غلط کام کیا تھا، تو پھر یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان ریئلائز کر لے کہ میری غلطی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے باغ والے قصے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے جب اللہ کا حصہ جو تھا، جو مساکین کو دینا تھا، ان سے وہ باز آ گئے، اور جب ان کے باغ نے جب ان کا باغ اجڑ گیا تو ان کو فوراً ریئلائزیشن ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں عذاب اور پکڑ، کہ انسان فوراً ریئلائز کرتا ہے کہ میری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے مجھے پکڑا گیا۔ اور امتحان یا آزمائش اس کو کہتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھی کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان یا آزمائش میں ڈالا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ بندے کا رویہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ جب میں بلیسنگس دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، تو بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میرا شکر گزار ہوتا ہے، یا وہ سوچتا ہے یہ تمام چیزیں مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی میری خاص صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کا مزید عاجز ہو کے شکر گزاری کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی دکھ درد یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا براضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 7، انسانوں نے بھی ان جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرپور پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، جیسے میں نے شہاب ثاقب کے بارے میں بتایا آپ کو۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا، یہ ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بات تو ہم میں نیکوکار ہے اور بات اس کے برعکس بھی ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں اور اس پر ایمان لا چکے ہیں، جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کا نقصان کا اندیشہ ہے، نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہیں تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے، اور ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ہم میں سے بات تو مسلمان اور بات بے انصاف ہے، پس جو فرما بردار ہونے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو اگر یہ لوگ راہ راست پہ سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم میں انہیں آزما لیں۔ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو ذکر کو اپنی زندگیوں سے نہ چھوڑیں تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں۔ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ سے سخت عذاب میں مبتلا کر لے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ اور عبداللہ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اور جن مل کر چاہتے تھے کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اعوذ باللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ دیا جاتا تھا، بس ان قریب جان لیں کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنی غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جس سے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ ہر چیز کی گنتی کا شمار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنی وحی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ مزمل آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، اس پہ بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ رات کا قیام چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مزمل جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور بڑے پیارے اور لطیف انداز سے پکارا گیا ہے، اور ذاتی نام نہیں لیا گیا، وہ کہا گیا کہ کمبل، یعنی کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ان کو کہا ہے کہ رات کو کم سو اور زیادہ نماز پڑھو، اور یہاں ذات کا کم حصہ عبادت کے لیے، رات کا کم حصہ عبادت کے لیے صرف رکھو، یا پھر آدھے سے بھی کم کر لو
सोना या जागना। तबीयत अच्छी हो तो ज्यादा हिस्सा जाग लो। फिर चौथा बताया गया पॉइंट कि रात को कयाम के दौरान कुरान पढ़ो और इसके अलावा तिलावत भी करो और फिर समझ के पढ़ो। तो आप यहाँ पे बताया जा रहा है कुरान के हुकूक के बारे में बयान किया जा रहा है। तो ये सूरत दो हिस्सों में नाजिल हुई थी। पहला जो रुकू था मक्का में था और दूसरा मदीना में हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लिपट कर सोने की तैयारी कर रहे थे कि आपको इस तरह पुकारा गया कि ओढ़ लिपट के सोने वाले उठो और अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। ये भारी काम जो तुम पे डाला गया इसका अपने अंदर तहम्मुल पैदा करने के लिए जरूरी है कि आधी आधी रात नमाज में कयाम करो और कुरान को तेज तेज नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ठहर के पढ़ो। एक्चुअली जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पे वही लेकर आते थे ना तो आप कई कई दफा दोहराते थे ताकि मतलब दिल में समझ आ जाए। तो यहाँ पे फरमाया रात को नमाज में कयाम करना इसलिए भी जरूरी है कि हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। और भारी कलाम इस बना पे भी किया गया कि इसके अहकाम पे अमल करना, इसकी तालीम का नमूना बन के दिखाना, इसकी दावत को लेके सारी दुनिया के मुकाबले में उठना एक ऐसा भारी काम है, इससे बढ़कर किसी भारी काम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं कि रात को उठना जो होता है ये आपके नफ्स को मारने वाली बात है। हम देखें, हम सोचें हम रातों को कहाँ गुजारते हैं, मूवीज देख ली, गपशप पे लगा गए, व्हाट्सएप पे लगे रहे। तो यहाँ पे आप देखें कि रात को सिर्फ तहज्जुद के लिए वो ही उठ सकते हैं जो अपने नफ्स को मारना चाहते हैं, जो अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत रातों को रोते थे, इस्तगफार करते थे। एक दफा आपने किसी को कहने पे, बहरहाल बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया हुआ है कि अगर आपके अंदर कुछ डिट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है, आपका जो नफ्स आपके काबू से बाहर होना कुछ शुरू हो जाए और गलत थॉट्स आने लग जाए, तो ये हमारे लिए भी है कि अपने नफ्स को एतदाल पे लाना है तो तहज्जुद की नमाज आप बनाएं, पढ़ें। और आपके नफ्स की तरबियत के लिए बेहतरीन टाइम होता है। और क्योंकि वो टाइम होता है रात के वक्त जब कोई आपको देख नहीं रहा था। तो बहरहाल जिस वक्त 3 आयात का नुज़ूल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ के लेटे हुए थे। अल्लाह ने आपकी इस कैफियत को बयान करते हुए फरमाया कि अब चादर छोड़ दे, रात को थोड़ा क़याम करें, इन्हीं की नमाज तहज्जुद पढ़े। और इस हुक्म के बिना पे नमाज तहज्जुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कंपलसरी थी और उम्मत मोहम्मदिया पे ऑप्शनल है। बहरहाल बहुत फजीलत है, लेकिन ये मस्ट जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर है। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है तो अपने रब का नाम का जिक्र किया कर और तमाम खलाइक से कट कर इस तरफ मुतवज्जो हो जा। मशरिक और मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसको अपना कारसाज बना ले और जो कुछ वो कहें तू सहता रहे और वह सहतारी के साथ इनसे अलग थलग रहे। और मुझे इनको जुटाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और इन्हें जरा सी मोहलत दे। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां और सुलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन जमीन और पहाड़ थर थरा जाएंगे और पहाड़ मसल भुरभुरी रेत के टेलों के हो जाएंगे, बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेजा दिया है, जैसे कि हमने फरौन की तरफ रसूल भेजा था। और तो फरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की तो हमने इसे सख्त वबाल में पकड़ लिया। तो अगर काफर रहे तो इस दिन कैसे पना पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आदम को कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए निकाले। हजरत आदम फरमाएंगे या अल्लाह किस तरह? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में से 999। उस वक्त हमल वाली औरतों का हमल गिर जाएगा और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जिस दिन आसमान फट जाएगा, अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह तैयार करे। तेरा रब बखूबी जानता है कि तू और तेरे साथ के लोगों की एक जमात करीब 2 तिहाई रात के और आधी रात के और 1 तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते हैं। और रात दिन का पूरा अंदाजा अल्लाह ताला को ही है और वो खूब जानता है कि तुम औकात औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकोगे। बस उसने तुम पे मेहरबानी की कि लिहाजा पढ़ो कुरान से जो आसान हो। और वो जानता है कि तुम में से बाद बीमार भी होंगे और बाद दूसरे जमीन पे चल फिर के अल्लाह ताला का फजल यानी कि रोजी भी तलाश करेंगे। और कुछ लोग अल्लाह ताला की राह में जहाद भी करेंगे। सो तू बासानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहा करो, अल्लाह ताला को अच्छा कर सो। और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। अब यहाँ पे जब सूरत के आगाज में निसफ रात या इससे कम ज्यादा कयाम को हुक्म दिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सहाबा की एक जमात रात को कयाम करती थी और कभी 2 तिहाई से कम और कभी निसफ रात और कभी सुल्स 1 तिहाई हिस्सा, जैसे कि यहाँ जिक्र किया गया। तो एक
رات کا یہ مستقل قیام نہایت ناگزیر تھا۔ تو بہرحال اللہ نے پھر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد مست ہوگی، اور امت کے لیے تھوڑی سی تخفیف یہاں پہ کر دی گئی۔ سعید بن جبیر کے مطابق مدینہ میں 10 سال بعد یہ دوسرا رکوع نازل ہوا۔ اس میں تہجد کی نماز میں تخفیف کر دی گئی، جس کی مکہ میں تاکید کی گئی تھی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تہجد کی نماز جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے پڑھ لو، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرو۔ جو نیکی بھی تم آخرت کے لیے کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ جب تم روز قیامت اٹھو گے تو اپنی نیکیوں کا اجر پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے پسند ہے؟ میں بھی اگر آپ سے پوچھوں، اپنا مال اپنے وارث کے مال سے پسند ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تم نے آگے بھیجا وہی تم نے مال جمع کیا، اور جو تم چھوڑ گئے وہی تو وارثوں کا مال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے راتوں کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، انسان کے اندر ایک اخلاص آ جاتا ہے۔ دین کا کام ثابت قدمی رکھنے کے لیے رات کا قیام اور تبلیغ جو ہے ایسوسیشن آپس میں ایسوسیٹ کی گئی ہے کہ آپ کے اندر صبر و تحمل آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت خالص کریں اپنی، راستہ دشوار ہے، ہم لوگ وسائل کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور بہرحال یہ اللہ کا پیغام ہے، اب اللہ کے رسول ہم میں نہیں ہیں، اب یہ پیغام ہم نے ایک دوسرے کو پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ رات کے وقت اٹھا وہ ٹائم تھے جب یہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ نہیں تھی، اور جا کے وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا، تو راستے میں ایک ظاہر رات تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، ایک گڑھا تھا، اس میں کچھ پانی وانی تھا، اس کے اندر کیچڑ کے اندر گر گیا۔ پھر وہ اٹھا، بڑا اس کو افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا ہو گیا میرے ساتھ، دوبارہ گھر گیا، نہایا دھویا، پھر نکلا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں۔ پھر راستے میں وہی گڑھا آیا، دوبارہ اس میں گرا، پھر اس کو افسوس یہ ہوا کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، پھر واپس کیا، پھر جا کے نماز نہایا دھویا، صاف ہوا، پھر تیسری دفعہ پھر نکلا، تیسری دفعہ پھر نکلا، پھر گڑھے میں گر گیا، اسی گڑھے میں، کیونکہ رات کا وقت تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھا، پھر اسی محبت سے، وہی ثابت قدمی سے واپس کیا، نہایا دھویا، وضو کیا، چوتھی دفعہ پھر نکلا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اسی گڑھے کے پاس سے گرنے لگا، تو کسی شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لیا۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا، اس نے بہت شکریہ ادا کیا، اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا، میں 3 دفعہ یہاں پہ گزر چکا ہوں، چوتھی دفعہ آپ نے مجھے بچا لیا، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شیطان۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتے میں تو نماز پڑھنے نکلا تھا اور تم نے مجھے بچا لیا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم پہلی دفعہ گڑھے میں گرے اور پھر تم دوبارہ اسی محبت سے واپس پلٹے کہ میں نماز کے لیے میں نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر تم جب دوبارہ دوسری دفعہ گڑھے میں گرے اور پھر تم دوبارہ واپس گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے پھر واپس پلٹ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آل اولاد کے گناہ معاف فرما دی۔ اور پھر تیسری دفعہ جب پھر تم گڑھے میں گرے اور پھر اس کے بعد دوبارہ تم اسی ذوق شوق کے ساتھ واپس پلٹے کہ میں پاک صاف ہو کے نماز کے لیے آؤں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بات ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جب تم چوتھی دفعہ گڑھے میں گرنے لگے تو مجھے خوف ہوا کہ جب تم پھر اس گڑھے سے نکل کے پھر نہانے پاکیزہ ہونے کے بعد پھر نماز کی طرف لپکو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور پوری امت کے گناہ معاف نہ کر دے، تو اس لیے میں نے تمہیں بچا لیا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہوتی ہے نا، انسان کی اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ یہ تہجد پڑھنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس اس نے تم پہ مہربانی کے لہٰذا پڑھو قرآن میں جو آسان ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ استغفار پہ بات ختم ہوئی تھی، اور جب استغفار کی بات ہے، جیسے قرآن ایک زندہ کتاب ہے، تو 3 دفعہ مغفرت کا اشرہ ہے، تو 3 دفعہ مغفرت پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ سورہ مدثر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، بس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پہ آسان نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی، اس کے بعد وحی میں تھوڑا سا گیپ آ گیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے. اور ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار ہرا میں پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور گھر جا کے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دے، مجھے کپڑا اڑا دے. چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پہ ایک کپڑا ڈال دیا اور اسی حالت پہ یہ وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور اسی وقت اللہ نے وہی نازل کی کہ میرے پیارے نبی، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک عظیم کام ڈالا گیا، اٹھو اور پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے بے خبر بندوں کو خبردار کرو کہ تم اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب داؤ. اب یہاں پہ طہارت کا جو حکم دیا گیا، بہرحال بہت تفسیر ہے اس میں، تو یہ اپنی ظاہری طہارت بھی نہیں، آپ کی باطنی طہارت بھی ہونی چاہیے. اپنے ظاہری اخلاق کو بھی صاف رکھیں، آپ کے اپنی جو آپ کا دامن ہے اندرونی باطن، اس کو بھی اپنا جو صاف رکھیں، ہر قسم کی برائی سے بچیں. اور پھر یہ آیت نمبر 3 میں ہے کہ یہ اعلان کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جو دنیا میں جو بھی بڑا بنا ہوا ہے اس کی بڑائی کی نفی کر دو. اور آیت نمبر 4 میں ہے کہ اپنے کپڑے نجاست سے پاک رکھو، جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی لازم و ملزوم ہے. اپنے لباس صاف ستھرے رکھو، اپنے دامن پاک رکھو، اپنے معاملات، اپنے اخلاق ان سب کو پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، جو عقائد کی گندگی ہے، خیالات کی گندگی ہے، اعمال کی گندگی ہے، جسم لباس کی گندگی ہے، رہن سہن کی گندگی ہے. ہر گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے اس نے اکیلا پیدا کیا. یہ کہتے ہیں، یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آیت جو 11 سے لے کے 26 تک ہے، ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے طرز عمل پہ مذمت کی گئی ہے. اس نے سب کفار مکہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے رسول اللہ کا نام تجویز کیا کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں کے سامنے ان کو جادوگر کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ اس کو مجھ پہ چھوڑ دو، ہم خود تجھ سے نپٹ لیں گے، اور اس کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. اور یہ جو خود ساختہ معبود اور جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا. اور کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے 12 بیٹے تھے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے، اور ان میں سے ایک خالد بن ولید سب سے زیادہ مشہور ہوئے. اور ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ اگر آخرت ہوئی تو اس میں جنت ہوئی تو وہ مجھے ملے گی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے، ہم اس کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے. میرا جی آیت نمبر 11 ہے، جس میں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں خود ہی ان سے نپٹ لوں گا. یعنی کہ کفر اور سرکشی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے یہ بات کہہ دی تھی. اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی. کچھ اسکالرز کہتے ہیں 12، کچھ کہتے ہیں 13 بیٹے تھے. آیت نمبر 14، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے. یہ ایکچولی اس کریکٹر کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے جو دنیا میں ہمارا کریکٹر ہوتا ہے نا، جس کو ہم سوچتے ہیں جس کا مال اور اولاد بہت زیادہ ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے تو ہمیں دنیا میں اتنا نوازا ہوا ہے نا. یہ رویہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی رویے کے کریکٹر کو یہاں بیان کیا گیا. پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں سے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی. وہ پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا، اور اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. یعنی کہ جواب سوچتے ہوئے جیسے آپ کی چہرے پہ وہ فرون یا سلوٹیں نہیں ہو جاتی، آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے. پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں. میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا. دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے. اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے دروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کرے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے. اب کیا ہوا تھا؟ ان آیات میں دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. بتایا گیا ہے کہ کس کردار کے لوگ اس کے مستحق ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ دوزخ ایسی ہے کہ کیا کرے گی کہ یہ آپ کے منہ اور کھال جھلس دے گی، اتنی انٹینسٹی ہوگی. پھر یہ فرمایا گیا کہ ان کے 19 کارکن اس کے اوپر مقرر ہوں گے. جب کافروں نے سنا تو انہوں نے ٹھٹا مارا. انہوں نے فرمایا ہوش کرو، وہ فرشتے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقتوں کے فرشتے پیدا کر لیے ہیں.
دوزخ کے کارکنوں کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بن گئی، اور دوزخ کا حال بیان کر کے بے خبر بندوں کو خبردار کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کو بچانے کی فکر کریں۔ اور یہاں پہ وہ کیا ہو گیا کہ یہ مشرقین قریش جو تھے، جب جہنم کے دروغوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کو گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں؟ اور بات کہتے ہیں کہ کلدو نامی شخص نے، جس اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا تم صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد یزید کے ساتھ بھی اپنے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ شکست کھا کے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد بتائی، اس کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے بجائے بچنے کے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جگہ آتا ہے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ لے گی؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بناتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ موت کے آغوش میں پہنچ گئے، اب ہمارا چھٹکارا مشکل ہے۔ تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کرے جن کے دلوں میں بیماری اور وہ کافر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراست پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہے، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم وہی چیزوں میں سے جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہیے پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی۔ رہن گروی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے اگر نیک ہوگا یا اسے ہلاک کر دے گا۔ مگر دائیں ہاتھ والے وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہوں گے گنہگاروں سے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ اب یہ پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصحاب الجمین یعنی کہ اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، جیسے میں نے بھی پہلے بتایا۔ تو وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے، اللہ ہمیں ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے، اللہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نمازی بنا، پرہیزگار بنا دے ہمیں ہمارے بچوں کو، اور کھڑے ہو کے خوش خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب اگلا کرائم کیا تھا؟ حقوق اللہ، نماز حقوق اللہ میں سے، اور مساکین کو کھانا کھلانا حقوق العباد سے، دونوں انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کے ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، یعنی کہ بلغ الحدیث گوسپس کرتے تھے، اور ہر روز جزا کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو بلیو نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی پس انہیں سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کسی کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اور جب بھی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اسی لائق ہے کہ اسے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت مانگتے ہیں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ۔ بڑی زبردست بات اللہ نے فرمائی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں کریں گے، ہم تو قادر ہیں، اس کی پور تک درست کریں گے، یعنی کہ فنگر پوائنٹس ہوتے ہیں ہر ایک انسان کا نا، فنگر آپ کے دیکھتے ہیں، آپ ہاتھوں میں آپ دیکھیں بنان، آپ کے جو جوڑ ہے اس میں باریک باریک رگیں ہوتی ہیں، تو یہ کتنی، ہر انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ دوسرے سے فرق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں ان کے پور تک درست کر دیں گے، سب کے ایگزیکٹلی فنگر پرنٹس وہی ہوں گے، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف کی قرار گاہ ہے۔ پہلی آیت کے لفظ قیامہ کے نام سے اس سورت کا نام ہے، یہ اس سورت کا نام نہیں بلکہ اس سورت کا عنوان بھی ہے،
کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے. اور کلام کا آغاز آپ دیکھیں کیسے کہا گیا, نہیں, لا, لا اقسمو. آپ کو پتا ہے آپ کا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کلمہ, کوئی کلمہ سنائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ جی. آپ دیکھتے ہیں کہ کلمے کا آغاز بھی لا سے ہے. لا, نفی کرنا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا, نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا. ہم تمام چیزوں کی نفی کر کے ہم اللہ کو اپنا معبود مانگتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں. تو یہاں بھی کلام لا سے شروع ہے, نا, لا, نہیں سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ کس بات کی نفی کر رہے ہیں؟ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ قیامت اور آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے تھے, بلکہ مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھا کے فرمایا قیامت ضرور آئے گی. اب قرآن میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا, 3 حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک کو کہتے ہیں نفس امارہ. نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو برائی پہ اکساتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ, وہ نفس ہوتا ہے جو برے کام یا بری نیت پہ ملامت کرتا ہے. ضمیر بھی اسی کو کہتے ہیں نا, جب ہم کو غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارا اندر سے ضمیر کہتا ہے نہیں یار ڈونٹ ڈو اٹ, یہ صحیح کام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اور تیسرا نفس وہ نفس جو نیکی کرنے اور سیدھی راہ پہ چلنے پہ خوشی محسوس کرتا ہے, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اللہ سے دعا کرتے انہی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما. ایسا نفس اللہ جو تیری رضا پہ راضی ہے, اللہ جو تیری رضا پہ راضی ہے, جو تیرے رضا پہ چلتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ سورہ قیامہ میں جس لفظ لوامہ کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ انسان کا یہ نفس جو اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے, برائی پہ ملامت کرتا ہے, اس بات پہ تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا بھلا بدلہ اور برائی کا بدلہ برا ہے. لہٰذا خود گواہی دیتا ہے کہ انسان اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جہاں اعمال کا پورا پورا حساب دیا جائے. آخرت کی فلسفی کیا ہے؟ آخرت کیوں ہے؟ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گناہ کرتے ہیں, بڑی کرپشن کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, لیکن بڑی عیش کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور دوسرا انسان کہتا ہے یار میں تو بڑی احتیاط سے زندگی گزار رہا ہوں, قرآن اور سنت کے مطابق گزار رہا ہوں, اور میرے پاس اتنا کوئی فضل بھی نہیں. فضل ہم آج کل مال کو ہی لیتے ہیں. مال کو اللہ تعالیٰ نے عربک میں بھی خیر لکھا ہوا ہے کہ سوچتا ہے کہ میری تو زندگی بہت تنگ ہے. اور بہرحال آپ نہیں جانتے جس کو آپ تنگی سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی زندگی قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے تو آپ سے زیادہ بلیس کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ فلسفی بتا رہی تھی آخرت کی, تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے کہ آج اگر یہ بندہ جو بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار ہے تمام گناہ کر کے بھی, اللہ اس کو پکڑے گا اور اس کی آخرت میں بہت سخت پکڑ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی چھوٹی غلطی پہ بھی کرتا ہوں تو مجھے فوراً آزمائش آ جاتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی میرے پہ مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں دنیا ہی میں میرے لیے آسان کام کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مزید ہمارے لیے آسانیاں ڈال سکے. منکرین کہتے تھے کہ ہزاروں سال سے انسان مرے پڑے ہیں, ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل چکی ہیں, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ اس پہ فرمایا گیا کہ بڑی ہڈیاں جمع کرنا تو دور کی بات ہے, ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس تک بھی ویسی بنا دیں گے جیسے پہلے تھے. اور انسان اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں آخر پہ ایمان نہیں لانا چاہتا, اور آخر پہ ایمان لانے کے بعد اپنے اوپر اخلاقی پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہے نا, اس لیے وہ آخرت سے انکار ہی کرتا ہے. کہ مجھے ایسے ہی ہوتا ہے نا, کیوں نہیں لوگ قرآن کی کلاسز میں آتے, قرآن سمجھ نہیں پاتے کہ اگر ہم نے سن لیا تو پھر ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جیسے وہ کبوتر نہیں ہوتا, بلی سامنے کھڑی ہو تو کہتا ہے جی میں آنکھیں بند کر لوں کیونکہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی اس لیے مجھے خطرہ نہیں ہو رہا. تو اسی طرح ہم نے بھی آنکھیں بند کر لی. تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت دلیل سے بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا, اور کیسے زندہ کرے گا؟ ہماری فنگر پرنٹس جو دنیا میں آج تک اور قیامت تک ہر بندے کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے فرق ہے, اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹس کے ساتھ پورے کا پورا درست پیدا کرے گا. بلکہ انسان تو چاہتا ہے آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے, پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا. بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی, چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر لیے جائیں گے, اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کا ہے. نہیں نہیں, کوئی پناہ کا نہیں, آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار کا ہے. آج انسان کو
اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ ہم نے سورہ یاسین میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ایک جو اس کی زندگی میں جو اس نے کام کیے اور ایک مرنے کے بعد۔ جو زندگی میں کام کیے ان کو فنگر پرنٹس، فٹ پرنٹس کہا جاتا ہے، وہ اثرات جو دنیا کے اوپر ہوئے اس کی زندگی میں، اور وہ اثرات جو آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے، اور وہ اثرات جو مرنے کے بعد جو اس نے کام کیے، مرنے کے بعد جس کا اس کو فائدہ ملتا رہا۔ تو ہم نے ان دو ہی ایشوز پہ، ان دو چیزوں پہ کام کرنا ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا، ہر وقت چیز سوچنا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نہیں کیوں میں دوڑ لگائیں۔ آپ ریٹ ریس میں نہ پڑیں کہ میرا لباس، میری شان، میرا اسٹیٹس، میری پوسٹ، اس میں دوڑ نہ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم زندگی میں سکون چاہتے، ایک شخص نے کہا کہ مجھے سکون چاہیے، کسی بزرگ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ مجھے سکون چاہیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ پہلا اور آخری لفظ نکال دو تو تمہیں سکون مل جائے گا۔ پہلا لفظ کیا تھا؟ مجھے۔ آخری لفظ کیا تھا؟ چاہیے۔ تو پھر سکون رہ گیا نا۔ مجھے نکال دیں اور چاہنا نکال دیں تو پھر سکون ہی سکون ہے، الحمدللہ۔ تو زندگی میں وہ کام کریں کہ جو دنیا والوں کے لیے بھی بینیفیشل ہو، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی نیک اولاد، آپ کا صدقہ جاریہ کا کام، آپ کا علم آپ کو فائدہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باقیات الصالحات کے بارے میں اللہ توفیق دے کہ ہم ان پر کام کریں، آمین۔ آیت نمبر 14۔ بلکہ انسان خود اپنے اوپر دلیل ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کر لے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں گے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تور و تازہ بار رونق ہوں گے۔ آپ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جانا ہے اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور آج تیرے پروردگار کی طرف چل رہا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی، نہ نماز کی ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پہ، حسرت ہے تجھ پہ، وائے ہے خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا، پھر اس سے جوڑے یعنی کہ نر و مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پہ قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لاجکس کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ ہمیں بات سمجھا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ سورہ دحر آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، جبکہ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اس سورت کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور پھر اس واقعے کے بعد دوبارہ سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا سورہ دحر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کا موضوع انسان کا دنیا میں اس کی حیثیت کا آگاہ کرنا، اور بتایا گیا کہ اپنی اوقات دیکھو، تمہیں کس طرح پیدا کیا گیا اور پھر تم جھگڑالو بنتے جا رہے ہو۔ اور اس صورت میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت تھا تم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اس کو وجود بخشا۔ اس کی ماں کو بھی پتا نہیں تھا، پھر وہ پیدا ہوا، پھر تیرا امتحان لیا جائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا، اور یہ کان، آنکھیں، دل نہیں ہے، یہ امتحان کے پرچے ہیں، یہ پیپرز کے نام ہے کہ آنکھ کہاں استعمال کی، دل کہاں استعمال کیا، ہاتھ کہاں استعمال کیے، پاؤں کہاں استعمال کیے، تجھے ہوش و حواس والا بنایا، دونوں راستے کھول دیے۔ دونوں راستے کون سے؟ خیر اور شر کے۔ امتحان کے لیے وقت بھی دیا، کہ پوری زندگی کا لائف سپین آپ کا وقت ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر گزار کون ہے یا کفر کون کرتا ہے۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خود وہ شکر گزار بنے خواہ نا شکرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے عمل اور کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کراتا ہے۔ اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا، خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرائے گا۔ ہم نے اپنا نفس اللہ کے ہاں رہن رکھا ہوا ہے،
اور اس کی آزادی یہی ہے۔ امتحان کے 3 حصے ہیں، اسکالرس کہتے ہیں، غور کیجیے گا اپنے اوپر بھی۔ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کو دیکھا جائے گا، کیا سوچ ہے آپ کی گفتگو پرکھی جائے گی، کیا گفتگو کرتے تھے آپ، پھر اس کا آپ کے ایکشنز کیا تھے، آپ کے عمل کیا تھے، اور وہ عمل میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں، آپ کی ذاتی زندگی پہ کیا امپیکٹ تھا اور آپ کے معاملات پہ اس کا کیا امپیکٹ۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لی جائیں گے جدھر چاہیں گے، جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم نے تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا۔ یہ وہاں تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ امیجن کریں وہ پکنک پلیس، ٹوٹل پکنک، تختے مینس آپ کے کمفرٹیبل بیڈز، جتنے بھی آپ کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں نا، جیسے ہمارے ریکلائنرز، مساجنگ چیئرز، جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی دیکھیں گے۔ آج کل جو موسم ہے نا، بڑا آج کل ہم سب کو پسند آتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ ٹھنڈ ہے، بڑا مزے کا موسم ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہیں کہ وہ جنت کا موسم کیا ہوگا، ہماری امیجنیشن سے باہر ہے۔ ان جنتوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ درختوں کے پھل انسانوں کو جب دی جائے گا وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے بیٹھے انہیں توڑ لے گا۔ سبحان اللہ۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور گرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، وہ انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا، 2 نہریں، زنجبیل، سونٹ، خشک ادرک کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش ایک خوشگوار تلخی پیدا کرتی ہے اور عربوں کی بڑی مرغوب ہوتی ہے۔ ان کے قہوے میں زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے اتفاق ہو نا کسی کو حج عمرے کا، تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیٹل لیے ہوئے لوگوں کو پلاتے جا رہے ہوتے ہیں، زنجبیل، ادرک کا قہوہ۔ اور مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایک دوسری شراب گرم ہوگی جو زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، اور شراب کی جو ہوگی وہ اس کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ یہ آپ کی سپورٹ سسٹم کہہ لیں، آپ کے ہیلپرز کہہ لیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں عظیم الشان سلطنت ہی دکھا، ان کے جسموں پہ باریک سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ آج دنیا میں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، آج ہم ایک نیکی کے بارے میں صرف سوچ ہی رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپریشیٹ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دے گا۔ آیت نمبر 23، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بتدریج کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا تو فوراً ہی اکٹھا کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں نازل کیا تاکہ ایک ایک آیت کو سمجھیں، پڑھیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ بس تو اپنے رب کے حکم پہ قائم رہے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان۔ اب بات کہتے ہیں اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کام سے باز آ جا، ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیں گے، یا عرب کے جس عورت سے چاہے گا تجھے شادی کرا دیں گے۔ تو یہ اس نے آفرز کی تھی، اللہ معاف کرے۔ اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے ہی ان کے بندھن مضبوط کیے، ہم جب چاہے ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائے۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالماقیات ذکرا
دل خوشکن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کے پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق کو باطل کو جدا جدا کرنے والی اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو الزام اتارنے آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم منع کے ایک غار میں تھے کہ آپ پہ سورہ مرسلات کا نزول ہوا اور آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ مغرب کی نماز میں بھی سورت پڑھا کرتے تھے۔ مرسلات فرشتے یا انبیاء مراد لیے گئے ہیں، اور اس میں جو لکھا ہوا نا عرفن، تو اس سے مراد وہی الہی یا احکام شریعت بھی ہیں۔ آیات میں ہواؤں کے انتظام کو اور اس کی حقیقت پہ گواہ بنایا گیا کہ جس کے آنے کی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے رکھی ہے۔ یہاں پہ یہ ہواؤں سے مراد لی گئی ہے، اور آگے ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کو وقت مقرر پہ لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے منا سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ پہ رکھا ماں کے رحم میں اور ایک مقررہ وقت تک، اور پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا اور زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلا دیا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاری پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد رسیاں ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر دیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو۔ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں ہیں، ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جائے گا کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ سب ایک آواز میں جواب دیں، آمنا باللہ، کہ بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ رکوع کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ میں اکثر کہتی ہوں کہ رکوع ایک واحد چیز ہے جو ہمیں باقی ریلیجنز کے ساتھ ممتاز کرتی ہے، کہ سجدہ آپ دیکھتے ہیں عیسائی بھی سجدہ کرتے ہیں، ہندو بھی سجدہ کرتے ہیں، مسلمان بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن رکوع صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔